یہ بات یہ کتنی گستاخانہ ہے کہ علماء جو ہیں یہ تو علم الفاظ کے جاننے والے ہیں، قرآن وغیرہ، ہم جو ہیں حقائق کے جاننے والے ہیں۔ میری سمجھ بات نہیں آتی کہ بہرحال ہم تو الفاظ ہی سے جان سکتے ہیں اور تو کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ بے شک وہ لوگ کہ جن کو کوئی افتاد پہنچتی ہے، جب کوئی افتاد پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی افتاد جب پیش آتی ہے تو بجائے اس کے کہ سہم کر بیٹھ جائے، انا للہ وانا الیہ راجعون کہا کہ ہم ٹھوک کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ کہ مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے سپاہی، تو جب ہم خدا کے سپاہی ہیں تو ہمارا فرض یہ ہے کہ جو اس طرح کی مزاحمت خدا کی راہ میں پیش آئے ہم اس کا مقابلہ کریں، اور جب ہمیں معلوم ہے کہ بہرحال ہمیں جانا خدائی کی طرف ہے اور کہیں جانا نہیں ہے تو پھر ڈر کاہے کا ہے، یہ مطلب ہے۔ یعنی اس عزم و جذب کے ساتھ وہ اس استاد کا خم ٹھوک کے مقابلہ کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے شاباشیں ہیں اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو زندگی میں بابراد ہونے والے ہیں۔ صلوات کا ترجمہ جو ہے شاہ صاحب نے شاباشیں کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، میرے نزدیک ٹھیک ہے، اس لیے کہ مادے کے لحاظ سے اس لفظ کے مفہوم میں کسی چیز کی طرف اقدام، کسی چیز کی طرف بڑھنا اس کا مفہوم ہے، اصل مفہوم۔ صلاۃ میں بھی یہی مفہوم ہے، لیکن مراد اس سے ہوتی ہے رحمت، عنایت، التفات، محبت، شوق کے ساتھ کسی چیز کی طرف بڑھنا، یہ ہوتا ہے۔ یہ بات نماز میں بھی ہے، لیکن ہماری طرف سے خدا کی طرف جو بڑھنا ہوتا ہے وہ نیاز مندی کے ساتھ ہوتا ہے، اور رب کی طرف سے ہماری طرف جو بڑھنا ہوتا ہے وہ تحسین اور شاباش اور پیار اور محبت کے نوعیت کا ہوتا ہے، سمجھ گا؟ تو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے صلوات ہے، اس کا ٹھیک مفہوم شاباش کے لفظ سے شاہ صاحب نے جو ادا کیا ٹھیک ہے میرے، ان پر ان کے رب کی طرف سے شاباش ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب نے تم سے جو کچھ چاہا وہ تم نے پورا کر دیا، شاباش، حق ادا کر دیا۔ اور فرمایا کہ وہی لوگ ہیں کہ جو رایاب ہونے والے ہیں، یعنی زندگی میں رایاب ہونے والے وہی ہیں۔ اگر کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زندگی فرش گل پہ گزرے تو وہ احمق آدمی ہے، اس نے اس کائنات کے نظام کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ہم اللہ بھی یہاں کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ بھی یہاں کے فرشتوں کو چاہیے کہ رات دن ہماری چارپائی کے دائیں بائیں کھڑے رہیں، تو وہ بھی بیوقوف آدمی ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے۔ آپ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں
تو پہلے قدم پر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کو اس دعوی ایمان کا امتحان ہوتا رہے گا، یہ لازم ہے۔ اور جتنے ہی امتحان ہوں گے وہ سب آپ کی صلاحیتوں کے پیمانے سے ناپ کر ہوں گے۔ ہمارے ممتحنوں کی طرح نہیں الگ تک پرچہ بنا دیں، ایف اے والوں کو بی اے میں کا پرچہ پکڑا دیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ٹھیک آپ کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ہوگا۔ اگر ان میں کامیاب آپ ہوتے جائیں گے تو آپ کے درجے بڑھتے جائیں گے، دین کے راستے میں بڑھتے جائیں گے۔ اگر فیل ہوتے جائیں گے تو ایک حد تک آپ سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر مسلسل آپ فیل ہوتے جا رہے گے تو خارج کر دیں گے۔ یہ حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ اس قابل نہیں سمجھے جا رہے ہیں کہ آپ کو اس میدان میں حوصلہ آزمائی کا موقع دیا جائے، یہ بڑی تو امتحان تو خدا کے قانون کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس سے ڈرنے کے بجائے یہ حوصلہ کرنا چاہیے کہ ہر امتحان میں کامیابی ہو، یہ تو قانون کا حصہ ہے۔ البتہ اگر امتحان نہیں ہے تب خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہو، ڈھیل دی جا رہی ہو، سمجھ کیا کہ دیکھیں آپ کتنی کلیلیں کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امتحان سے آپ کو خارج کر دیا گیا ہو، تو یہ آپ طرح سے ریسٹریکٹ کر دیے جاتے ہیں، جس طرح سے کر دیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک دونوں ہی مقامات ہیں قرآن کی روح سے، سمجھ گیا؟ نہ خدا اس طرح کے کسی کو ڈھیل دے اور نہ اس طریقے سے وہ خارج سے امتحان کر دیا جائے، تو وہ لوگ جو ہے کامیاب ہوں گے۔ زندگی کے متعلق یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جو ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ آپ یہاں ایک دارالامتحان میں ہیں، آپ کو یہ امتحان پاس کرنا ہے، اور جتنی آپ پاس کرتے جائیں گے اتنی امتحان کے نوعیت بدلتی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے امتحان پاس کر لیا ایک تب اس کے بعد سہل ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہوگا امتحان، اور یہ امتحان مرتے دم تک رہے گا، سمجھ گا؟ بعض روایتوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے مارنے کے بعد بھی ہوگا۔ آتا ہے نا منکر نکیر کوئی لوگ ہیں کہ جو قبر میں آ کے سوال کریں گے، لیکن مرنے کے بعد تو سوال جواب کا کوئی امکان نہیں معلوم ہوتا، لیکن مرتے دم تک سوال ہوتا رہتا ہے۔ آخر وقت میں بھی اگر آپ امتحان میں فیل ہو گئے، آپ سے کوئی بے صبری ہو گئی، کوئی کلمہ کفر یا کلمہ نفاق زبان سے نکل گیا، تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کے ریکارڈ کا سب سے زیادہ خطرناک حصہ ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی قوات نہیں اگر ان کا طواف کرے، اور جس نے کوئی اور مزید نیکی کی تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدرداں اور علم رکھنے والا ہے۔